اگر ہم بڑی بڑی محافل میں آئیں اور 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں تو ہماری محافل کا کیا فائدہ؟ مسلمان اور کافر میں بڑا فرق 5 وقت کی نماز ہے۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہوں گے کہ خنزیر بھی کہتا ہے کہ مولا شکر ہے بے نماز انسان نہیں بنایا، خنزیر بنا دیا ہے۔ اس سے بھی بدتر ہے بے نماز۔ میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا گویا ایسے ہے جیسے کفر کرنے والا ہے۔ اس سے اور سخت وعید کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا بے نماز قیامت میں حامان شداد قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حضور کی امت میں بے نماز نہیں آئے گا۔ آپ اگر کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، میں کسی اور سیاسی پارٹی کے لیے ووٹ مانگوں تو آپ کو تحفظ ہے، حق ہے کہ آپ بولیں کہ جناب ہم اور پارٹی کے ہیں، آپ اور کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے چندہ مانگوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا ہمارے اپنے مدرسے اپنی مسجدیں ہیں، آپ کو تحفظات حاصل ہیں۔ میں آپ کو کسی ایک مذہبی جماعت کے لیے بولوں کہ اس جماعت کے ساتھ آپ شامل ہو جاؤ تو آپ کہیں گے جناب ہمارے اپنے پیر ہیں، اپنے آستانے، اپنی جماعتیں ہیں، آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر میں نماز کے لیے بولوں تو میرا حق ہے، اور اس میں آپ کو کوئی تحفظات حاصل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہماری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، لہذا ہمیں معاف کریں۔ نماز کی معافی کسی صورت میں ہے ہی نہیں۔ روزہ بعض صورتوں میں مؤخر ہے، بعض صورتوں میں اس کی جگہ فدیہ ہے، اور حج بعض صورتوں میں معاف ہے، زکوٰۃ بعض صورتوں میں معاف ہے۔ ہر شے کا معاملہ ہے۔ نماز امیر پہ فرض ہے، غریب پہ فرض ہے، صحت مند پہ فرض ہے اور مریض پہ فرض ہے، مسافر پہ فرض ہے، مقیم پہ فرض ہے۔ جس حال میں ہو، جہاں ہو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز فرض ہے۔ پہلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے، ایک جگہ پاک کرتے کہ یہ جگہ نماز کے لیے پاک ہے، وہاں نماز ہوتی تھی، اور جگہ پہ نماز نہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لو ادھر پڑھ لو ادھر۔ جو جگہ کنال 2 کنال وگا ایکڑ جو ایک نبی پاک کرتے تھے وہ جگہ پاک ہوتی تھی، ہر جگہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ آقا پاک نے فرمایا میرے قدم لگے اللہ نے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، اللہ کو سجدہ کر لو۔ اتنی آسان ہے میرے بھائیوں، ہمارے لیے نماز اتنی آسان کر دی گئی ہے۔ جگہ جگہ جناب سفر کرنے والوں کے لیے آج کل جو ہے وہ جگہ جگہ مساجد بنی ہوئی ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں، جہاں مرضی آئے آپ رک کر اچھے طریقے سے وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں گھر میں فجر میں سوئے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، موبائل فون پہ بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، کمپیوٹر پہ بیٹھے نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ کی قسم کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے نماز پہ سب سے زیادہ زور دیا۔ اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گزرے نا، دیکھا کھیت ہے، کھلیان ہے، ہریالی ہے، آبادی ہے، پیار ہے، محبت ہے، مولا ان سے اتنا راضی ہے، یہ پوری بستی ہریالی بھری اور 2 گنا ان کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ آگے گزرے 6 مہینے بعد واپس آئے، دیکھا باغ جل چکے، کھیت سڑ چکے، اور لوگ ایک دستوں گریباں ہیں، چشمے خوش۔ آپ حیران ہوئے مولا ان کے ساتھ ہوا کیا؟ جبریل امین آئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، رب قدوس ارشاد فرماتا ہے آپ کے گزر جانے کے بعد چند دنوں کے بعد یہاں سے ایک بے نماز گزرا، اس نے چشمے سے پانی پیا جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیتوں کھلیان کو دیتے ہیں، اس نے اس میں کلی کر دی۔ جب وہ بے نماز کا جائقہ، بے نماز کا جھوٹا اس چشمے میں پہنچا، کھیتوں کھلیان کو پانی گیا تو ان کے کھیت جل گئے، لوگوں نے پیا تو محبتیں ختم ہو گئی۔ ایک بے نماز گزرا تھا، پورا شہر برباد کر کے چلا گیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بے نماز اگر شہر سے گزر جائے تو پورا شہر اجڑ جاتا ہے۔ جہاں گھر میں 5 لڑکے بے نماز پڑے ہیں، جہاں 5 ہماری بچیاں بے نماز ہو، آپ بتاؤ وہاں پر نحوست کیوں نہ آئے، لعنت کیوں نہ آئے، وہاں پر برکت کیسے آئے، اتفاق کیسے آئے؟ لڑائی ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، اس کی کل جڑ یہی ہے ہم شریعت سے دور ہیں۔ ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ بیٹا باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، بیٹی ماں کو آنکھیں دکھاتی ہے، گھر میں جو ہے اولاد ماں باپ کو تھپڑ مار رہے ہیں، ماں باپ کو دھکے مار رہے ہیں۔ یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے ہم شریعت سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ تو نماز کا سبق تو لے کے جاؤ نا، نماز کا سبق تو لے کے جاؤ۔ میرے بھائیوں ہم ہزاروں محفلوں میں بیٹھے اور ابھی تک بے نماز ہیں، شرم کی بات ہے۔ ہم روزانہ میلاد میں جائیں، ہم روزانہ حلوے اور پلاؤ جو ہے وہ رگڑ کے واپس آ جائیں اور نماز نہ پڑھے، شرم اور حیا کی بات ہے۔ ہم میلاد کے جھنڈے لگائیں اور گھر میں نماز نہ پڑھے، شرم کی بات ہے۔ کس منہ سے آقا کا نام لیتے ہیں؟